العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے درس کے لیے ہم نے سورہ آل عمران اور اس کی 2 آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ آل عمران بھی طویل سورہ مبارکہ ہے، جو غالباً 20 رکوع اور 200 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ سورہ آل عمران میں جزوی طور پر سینکڑوں باتوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ انبیاء کرام کی بعثت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، ان کی بعثت کے مقاصد کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشی ہمواری کو کیسے برقرار رکھا جائے اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور خاص کر کے اس سورہ مبارکہ کے بیشتر حصے میں یہودیوں کے بنیادی عقیدے کی اصلاح کی گئی ہے، اور اس اصلاح کے ضمن میں انشاءاللہ العزیز مجھے آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ سے ہم نے 2 آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، اور وہ آیت مبارکہ ہے 26 اور 27۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء الی آخر الآیہ۔ یہ 2 آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے ترجمہ کو اور کچھ مفہوم کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی تاریخ کی جھلک سمجھیں آپ۔ وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہونے کے باوجود مخالفین اسلام کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جنگ احد درپیش آئی۔ جنگ احد میں اسلام مخالف طاقتیں جو چاہتی تھی وہ انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اگرچہ جنگ احد میں وقتی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، مگر مخالف اسلام طاقتوں کے جو عزائم اور ارادے تھے اس میں انہیں مکمل طور سے کامیابی نہیں مل سکی۔ اس کے بعد اسلام مخالف طاقتوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کیا، جس میں بڑی طاقتیں اور چھوٹی طاقتیں جتنی بھی تھیں سبوں نے مشترکہ یہ فیصلہ لیا کہ ہم متحدہ محاذ کے طور پر اسلام کے مخالف آئیں، مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں، اور یہاں پر مسلمانوں کا مکمل طور سے خاتمہ کر دینا ہے، مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا ہے، صفحہ ہستی سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دینا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں جو جنگ درپیش آئی، قرآن نے اسے غزوہ احزاب کے نام سے یاد کیا ہے، اور تاریخ نے اسے غزوہ خندق کے نام سے یاد کیا ہے۔ جب یہ معرکہ درپیش آیا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ یہ اسلام مخالف طاقتیں مدینے میں آ کر کے حملہ آور ہو، اس سے پہلے ہمیں کوئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کہ اسلام مخالف طاقتوں کا سامنا ہم مدینے سے نکل کر باہر کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب باہر مخالف طاقتوں کا سامنا ہوگا تو مدینہ محفوظ ہو جائے گا،
بچے محفوظ ہو جائیں گے، خواتین محفوظ ہو جائیں گی، بوڑھے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں مدینے سے دور حضور نے فرمایا کہ خندق کھودا جائے، اور یہ خندق کوئی چھوٹا موٹا خندق نہیں، کئی میل تک کھودے گئے، کئی فٹ لمبے اور گہرے کھودے گئے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خندق کو کھودنے کے لیے صحابہ کی مختصر جماعتیں بنا دی، 10-20 افراد کو ایک جگہ کر دیا اور کہا تم یہاں سے یہاں تک کھودو، یہاں سے یہاں تک کھودو۔ اور کھودنے میں اس میں بنفس نفیس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہوئے، خود بھی آپ نے حصہ لیا۔ ایک موقع آیا کہ ایک جماعت جو خندق کھود رہی تھی، کھودتے کھودتے ایک ایسے چٹان کا سامنا ہوا کہ ہزار ہاتھ ضرب لگانے کے باوجود وہ جماعت اس چٹان کو توڑنے میں ناکام رہی۔ آخر میں انہوں نے حضور کے پاس قاصد بھیجا، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، غالباً حضرت بلال یا حضرت سلمان فارسی تھے۔ وہ تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ درپیش ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اس لوہے کے ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں لیا جس سے خندق کھودی جا رہی تھی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی ضرب لگائی تو چٹان ریزہ ریزہ ہو کر کے رہ گیا، اور ایک اس سے بڑا شعلہ بلند ہوا جس کو ایک بڑی جماعت نہ توڑ سکے۔ میرے مصطفیٰ کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ ایک ضرب لگائے تو چٹان پاش پاش ہو جائے۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری ضرب لگائی، پھر ایک شعلہ بلند ہوا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری ضرب لگائی، پھر ایک شعلہ بلند ہوا، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جب میں نے پہلی ضرب لگائی اور جب یہ شعلہ بلند ہوا تو اس شعلے کی روشنی میں ملک فارس کے محلات اور عمارات کا مجھے مشاہدہ کرایا گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے جب دوسری ضرب لگائی اور شعلہ بلند ہوا تو اس شعلے کی روشنی میں اللہ کریم نے ملک روم کے سرخ محلات اور عمارات کا مشاہدہ مجھے کروایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے تیسری ضرب لگائی اور شعلہ بلند ہوا تو ملک یمن کے محلات اور عمارات کا مجھے مشاہدہ کرایا گیا۔ اللہ اللہ، کیا حضور کی آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تم سبوں کو مبارک ہو کہ صرف فارس، روم اور یمن کے محلات مجھے مشاہدے نہیں کرائے گئے ہیں، بلکہ اس لیے مشاہدے کرائے گئے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کریم میری امت کو ان ملک میں فاتح بنا کر کے داخل فرمائے گا۔ یہ سارے ملک مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ اور وہ صحابہ جو حضور کے اشارے پر خندق کھودنے کے لیے تیار ہو جائیں، جب انہیں اتنی بڑی خوشخبری سنائی جائے تو خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ آج ہم خندق کھود رہے ہیں اور اللہ اتنے بڑے بڑے ملک کو ہمارا مفتوح بنانے والا اور ہمیں فاتح بنانے والا ہے۔ جب یہ خبر پھیلی ہے تو منافقین، یہودین نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ کیوں مسلمان کہ جس کے اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے خندق کھودنے پر مجبور ہو چکے ہیں، یہ قوم فارس کو فتح کرے گی، روم کو فتح کرے گی، یمن کو فتح کرے گی۔ جب انہوں نے یہ تانو تشنیع کرنے شروع کیے نا تو اللہ اکبر، اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اے حبیب یوں عرض کیجئے، یوں فریاد کیجئے، قل
اے محبوب کہیے، اے محبوب عرض کیجئے. یہ عربی زبان میں قل ہے نا، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جاتا ہے. ایک چیز آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ قرآن پاک میں قل کئی جگہ آیا ہے، اور حضور کو کہا گیا کہو، اور حضور کے ذریعے بعض مقام پر امتی کو بھی کہا گیا تم کہو. جیسے قل اللہم، اے محبوب آپ یہ دعا کیجئے اور آپ اپنی امتیوں کو بھی تلقین کیجئے کہ یہ دعا کریں. جہاں قل کا صیغہ آتا ہے نا، وہاں پر دو حیثیت ہیں. بعض وہ مقامات ہیں کہ حضور بھی کہیں گے اور ان کی امت بھی کہے گی، جیسے یہ مقام ہے. اور اس سے قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. امت کو بھی اجازت ہے بلکہ کہنا ہے کہ اللہ ایک ہے، مگر ہر مقام پر نہیں. ہر مقام پر نہیں. بعض مقام وہ ہیں کہ جہاں پر اللہ نے کہا قل کہو، تو یہ کہنے کا حق صرف محبوب رب العالمین کو ہے، کسی کو نہیں ہے. اگر کوئی کہہ دے تو یاد رکھ لیجئے اس کے لیے صرف ممانعت ہی نہیں، بلکہ بعض پہلوؤں سے بعض مقام پر ایمان کے دائرے سے بھی نکل سکتا ہے. جیسے میں بتاؤں، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. حضور کو کہنے کا حق ہے کہ کہہ دے وہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مگر امت کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ مصطفیٰ میری طرح بشر ہے. محبوب کو حق ہے کہنے کا، مگر غلاموں کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ مصطفیٰ میری طرح بشر ہے. اگر قرآن نے کہا کہنے کے لیے، مصطفیٰ نے کہہ دیا تو امت کو پھر یہ مزاج نہیں پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مصطفیٰ میری طرح بشر ہے. اگر توہین کا پہلو شامل ہو گیا تو یاد رکھ لیجیے کہ ایمان کے دائرے سے وہ نکلتا ہوا نظر آئے گا. ہر جگہ نہیں. بعض جگہ پر انبیاء کرام نے اپنے آپ کو ظالمین میں شمار کیا ہے، وَكُنْتُم مِّنَ الظَّالِمِينَ. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بھی کہیں کہ انبیاء ظالم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو قل کا یہ فرق سمجھے کہ ہر مقام پر نہیں، مقام دیکھا جائے گا، مزاج دیکھا جائے گا، تقاضے دیکھے جائیں گے، فریاد دیکھی جائے گی، اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس قل کے مقام پر حضور کے ساتھ امت کہہ سکتی ہے، کس مقام پر نہیں کہہ سکتی ہے. اب یہاں پر حضور کے ساتھ ساتھ امت کو بھی تلقین کر دی گئی. قل اللہم، اے محبوب آپ عرض کیجئے، اے میرے اللہ، مالک الملکی، اے مالک سارے ملکوں کے، تؤتی الملک من تشاء، کہ تو بخش دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو چھین لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، اے رب تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور اے رب تو داخل کرتا ہے دن کو رات کے حصے میں، وتخرج الحی من المیت، اور اے رب تو نکالتا ہے زندوں کو مردوں سے، وتخرج المیت من الحی، اور مردوں کو نکالتا ہے زندوں سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے کہ حساب روزی عطا فرماتا ہے. اب یہ آیت کا تو معنی سمجھ میں آ گیا. اب اس آیت پر زیادہ وقت نہیں لے کر کے میں اس آیت کے ضمن میں چند الفاظ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جس کو سمجھے بڑا لطف آئے گا. اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے پہلے جملے میں کیا کہا گیا کہ تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، یہ عزت والی بات ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے، یہ ذلت کرنے والی بات ہے. آیت کا مزاج دیکھیں، ایک حصے میں عزت کی بات کی گئی، ایک حصے میں ذلیلوں کی بات کی گئی. اور جب یہ بات کی گئی تو پھر آگے کیا کہا گیا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے مقابل میں کہا گیا وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اس آیت کے دونوں حصوں میں
ایک مرتبہ ایک طرف ملک دینے کی بات کی گئی، ایک طرف ملک کو چھیننے کی بات کی گئی، ایک طرف عزت دینے کی بات کی گئی اور ایک طرف ذلت دینے کی بات کی گئی، مگر جب بات آئی تو کہا بیدک الخیر، بھلائی تیرے ہاتھ میں۔ اس آیت کے مزاج کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ ہونا چاہیے بیدک الخیر والشر، کیا اللہ خیر بھی تیرے ہاتھ میں، شر بھی تیرے ہاتھ میں، کیونکہ آیت میں بات کی گئی ہے خیر کی بھی اور شر کی بھی، مگر نہیں، جب بات آئی رب کی عطا کی تو یہاں پر شر نہیں کہا گیا، بیدک الخیر، بھلائی تیرے ہاتھ میں۔ ورنہ آیت کا مزاج تو یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے بیدک الخیر والشر، کہ خیر بھی تیرے ہاتھ میں، شر بھی تیرے ہاتھ میں۔ جب دینے کی بات آئی تو دونوں کی بات، مگر جب رب کے اختیار کی بات آئی تو کہا گیا بیدک الخیر، بھلائی تیرے ہاتھ میں۔ آخر کیوں نہیں شر کا ذکر کیا گیا؟ تو اب سنیں، ہمیں جو لگتا ہے نا کہ مصیبت ہے، شر ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، حقیقت میں وہ بھی خیر ہے، حقیقت میں وہ بھی خیر ہے۔ کسی سے ملک کا نکل جانا، کسی کے پاس چلے جانا، یہ خیر ہے۔ کسی عزت دار کا ذلیل ہو کر کسی ذلیل کو عزت مل جانا، یہ خیر ہے، یہ بھی خیر ہے۔ ہم جسے حقیر سمجھ رہے ہیں نا، وہ حقیر نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤں، محسوس مثال میں سمجھاتا ہوں۔ یہ بال ہے اور یہ چمڑا ہے، اگر ان دونوں کو اگر نکال دے تو بتائیے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہے؟ ورنہ لوگ حجاموں کے پاس چھین کے اپنا بال لے آتے، کوئی حیثیت نہیں۔ بال کی اور چمڑے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ذلیل چیز ہے، حقیر چیز ہے، مگر انسان کو جہاں سے حسن ملتا ہے وہ چمڑا ہے اور بال ہے، انسان کو جہاں عزت ملتی ہے وہ چمڑا ہے اور بال ہے، انسان کو توقیر جہاں سے ملتی ہے وہ چمڑا اور بال ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں وہ جو ہمارے نظروں میں حقیر ہوتی ہے، ہمارے نظر میں بہت ذلیل ہوتی ہے، حقیقت میں ہمارے لیے حسن اور عزت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو رب نے اگر کسی سے چھینا، کسی کو دیا، تو وہ چھین لیے جانے کا حقدار تھا، یہ خیر ہے۔ کسی کو ذلیل کیا گیا تو عزت کے لائق نہیں تھا، عزت نکال کر کسی اور کو دے دیا گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ مجموعی اعتبار سے رب جو کرتا ہے، رب جو عطا کرتا ہے، وہ سب خیر ہے۔ جو فتنہ، شر اور مصیبت سمجھ میں آئے، یہ ہماری نظر میں مصیبت ہے اور یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ خدا تو خیر ہی دینا چاہتا ہے۔ اس نے کب کہا کہ آپ ذلیل ہو جائیں؟ اس نے کب کہا کہ آپ شرمندہ ہو جائیں؟ اس نے کب کہا کہ ملک آپ کے ہاتھ سے نکل جائے؟ وہ تو چاہتا تھا کہ آپ کو عزت دے، وہ تو چاہتا تھا کہ آپ کو سلطنت عطا کرے، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ کو بادشاہ عطا کرے، مگر آپ نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں رکھا، آپ نے اپنے آپ کو اس لائق نہیں رکھا۔ اس لحاظ سے جب رب کے اختیار کی بات آئی تو کہا بیدک الخیر، رب بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اے بندے، تمہیں چاہیے کہ تم بھلائی کو سمیٹو۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات اس میں جو کی گئی نا، وہ فلکیات کے حوالے سے کی گئی۔ تولج اللیل فی النہار، کہ رات کو تو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ تو بات بالکل حقیقت ہے کہ اگر شام 6 بجے ہو رہی ہے تو 7 بجے تک بھی رات ہے اور پھر پوری رات ہے، مگر جب شام 7 بجے ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ دن میں داخل ہو گیا، اور جب شام 7 بجے ہو رہی تھی پھر شام 6 بجے ہو جائے تو جو دن کا حصہ تھا وہ رات میں آ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کا یہ اختیار ہے، وہ دن رات کو گھٹا بڑھا کر وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ فلکیات کا نظام ہے یہ، اور فلکیات کا یہ نظام، یہ دن اور رات کا جو نظام ہے نا، یہ کس پر قائم ہے؟ چاند اور سورج پر قائم ہے۔ اور آسمانی جتنے سیارے ہیں اس میں سب سے بڑا سیارہ سورج ہے اور سب سے معروف سیارہ چاند ہے۔ اور دن اور رات کا نظام کس سے قائم ہے؟ اسی دونوں سیارے سے قائم ہے، چاند اور سورج سے۔ رب نے کہا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ رات کو دن بنا کر، دن کو رات بنا کر، اے لوگوں یہ مزاج پیدا کر لو، سن لو
کہ رب کا معاملہ یہ ہے کہ آسمان کے جو سب سے بڑے سیارے ہیں وہ چاند اور سورج ہیں، یہ رب کے قبضے اور اختیار میں ہے، تو آسمان کے جتنے سیارے ہیں تو بدل گئے اولا رب کے قبضے اور اختیار میں ہوں گے۔ گویا کہ بتا دیا کہ فلکیات کا جو نظام ہے یہ سب رب کے اختیار میں، سب رب کی قدرت میں ہے، سب رب کے قبضے میں ہے۔ اب فرمایا گیا تخرج الحی من المیت، زندے کو نکالتا ہے مردے سے، زندے کو نکالتا ہے مردے سے، یہ بالکل طے ہے کہ زندے کو نکالتا ہے مردے سے، انڈے سے چوزا نکلتا ہے، انڈا مردہ ہے زندہ نکلا، مادہ منویہ کیا ہے؟ بے جان ہے، انسان نکلا اس سے، تو زندے کو کہاں سے نکالتا ہے؟ وہ مردے سے نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مردے کو نکالتا ہے زندے سے، مادہ منویہ یہ انسان زندے سے نکل رہا ہے، اور انڈا یہ ایک جاندار جانور سے نکل رہا ہے۔ یہ رب کا نظام دیکھیں کہ جتنی حیات بخش چیزیں ہیں، اگر اولاً وہ مردہ ہے تو کمال یہ ہے کہ مردہ زندوں سے، زندہ مردوں سے نکلتا ہے۔ اگر بظاہر اسباب کو آپ دیکھیں، بظاہر اسباب کو دیکھیں تو عالم یہ ہے کہ زندے سے مردہ کا پیدا ہونا، مردے سے زندے کا پیدا ہونا، یہ رب کے اختیار اور قدرت میں ہے، اگرچہ اسباب سے پیدا ہو رہے۔ اے لوگوں، تمہاری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہے کہ زندے سے مردہ، مردے سے زندہ پیدا ہو رہے، یہ اسباب سے پیدا ہو رہے، تو جس اسباب کو خالق کے کائنات پیدا فرمانے والا ہے وہ کس پر قادر ہوگا، اس کا اندازہ لگایا جانا مشکل ہے۔ اب یہ بات ہو گئی وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے چاہتا ہے وہ بے حساب روزی عطا، جس سے نصیب میں جو روزی ہے وہ جہاں سے بھی ہو آ کر کے رہنا ہے۔ اس میں تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ اب یہ آیت کو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں اللہ کی قدرت، اس کے اختیار کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ ملک کی بادشاہت اور تاجداری تم رب سے ایسے مانگو، یہ مانگنے کا طریقہ ہے کہ رب کے اختیارات یہ ہیں۔ اب اے محبوب، غزوہ خندق کو دیکھ کر جو منافقین اور یہودی اگر مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ ظاہری اسباب پر نہ جائیں، صحابہ کے فقہ و فاقہ پر نہ جائیں، رب کی قدرت اور اس کے اختیار کو دیکھیں کہ جو عزت دینے والا ہے ذلت دینے والا بھی ہے، جو بادشاہ دینے والا ہے بادشاہ چھیننے والا بھی ہے۔ آج دنیا اپنی بادشاہت پہ ناز کر لے، مگر ایک زمانہ آئے گا اے محبوب، یہ ساری بادشاہت ہم آپ کے غلاموں کو دے دیں گے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ حضور نے جو کہا، رب نے جو کہا وہ ہو کر کے رہا، تو سارے ملک کی بادشاہت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ کر کے رہی، اور وہ سارے ملک کی تاجداری مسلمانوں کے ہاتھ میں آ کر کے رہی۔ اب یہاں پر دو روایتیں سنا دیتا ہوں۔ ایک روایت جسے امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح حدیث میں نقل فرمایا، اور فرمایا کہ جو انسان نماز پنجگانہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی 3 آیت مبارکہ، پہلی آیت جو آیت نمبر 18 ہے، اور دوسری اور تیسری یہی آیت مبارکہ جو میں نے ابھی پڑھا، اور آیت نمبر 26 اور 27، حضور فرماتے ہیں کہ جو نماز پنجگانہ کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی ان 3 آیتوں کو پڑھ لے، حضور فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ایسے عمل کرنے والوں کا ٹھکانہ میں جنت بنا دوں گا، اور جنت میں حضیرت القدس ایک اعلیٰ مقام ہے، فرمایا میں اس کو وہاں پر جگہ عطا فرماؤں گا۔ اور یہ کہ جو بندہ نماز پنجگانہ کے بعد یہ عمل کرے گا، رب فرماتا ہے کہ دن بھر میں 70 مرتبہ اس پر نزل رحمت فرماؤں گا، اور فرمایا کہ جو یہ عمل کرے گا دنیا میں تمام حاسدین سے اور دشمنوں سے میں اس کی حفاظت کروں گا، اور اس کے دشمن کتنے ہی قوی اور طاقتور کیوں نہ ہو، رب فرماتا ہے کہ دشمنوں کو مغلوب اور اسے میں غالب کر دوں گا۔
تو اگر اللہ توفیق دے تو یہ پڑھے کہ اس کے بڑے برکات ہیں۔ اب ایک روایت اور اس آیت کے ضمن میں سن لیں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے۔ آقائے کائنات نے پوچھا کہ معاذ آج جمعہ میں کیوں غائب تھے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک یہودی یوحنا بن باریہ سے میں نے کچھ قرض لے رکھا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے دروازے پہ تاک لگائے بیٹھا رہا کہ میں نکلوں اور وہ مجھے پکڑ لے۔ یا رسول اللہ، اس سے بچنے کے لیے میں گھر کے اندر چھپا رہا اور آپ کے پاس نہ آ سکا، نماز جمعہ ادا نہ کر سکا۔ آقا فرماتے ہیں، معاذ ابن جبل، تمہارے اوپر اتنا قرض ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ معاذ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر اگر احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ اسے ادا فرما دے؟ تو اگر تم یہ چاہتے ہو تو سنو، روزانہ اس آیت کو پڑھا کرو، قل اللہم مالک الملک، اور اس کے ساتھ ایک دعا پڑھا کرو۔ وہ کیا دعا؟ رحمان الدنیا والآخرت رحمہما تؤتی منہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء اخذ عنی دینی۔ حضور فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھو گے اور یہ دعا پڑھو گے، اگر تمہارے اوپر اگر جبل احد کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے ادا فرما دے گا۔ تو ایک یہ آیت جس کی خصوصیت کا میں نے تذکرہ کیا، ایک چھوٹی سی آیت کو سن لیں، 5 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ اسی سورہ مبارکہ کی 31ویں آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب، آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اے محبوب، آپ کہیے کہ میری پیروی کرو۔ اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے تو گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اس آیت کی شان نزول ہلکی سی بتا دو کہ جب حضور نے یہودی اور عیسائیوں کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے اللہ کو مانتے ہیں، اب آپ کی بات سننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ اگر واقعی ایمان میں سچے ہیں نا محبوب، تو ایسے کام نہیں چلے گا کہ صرف مجھے مانے۔ اگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب آپ کی فرما برداری کرے، آپ کی اتباع کرے، اگر یہ آپ کی اتباع کرتے ہیں تو ان کا مجھے ماننا قابل قبول ہے، اگر آپ کی اتباع نہیں کرتے ہیں تو میرا ماننا بھی ان کے لیے مردود ہے۔ اب یہاں تک بات ہو گئی۔ یہ جو اتباع کا لفظ ہے نا، حضور کا ہر قول، حضور کا ہر فرمان، حضور کی ہر حدیث مبارکہ، حضور کا ہر حکم ہمارے لیے ماننا واجب اور ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اسی پر ایمان رکھنا ہے، اسی پر یقین رکھنا ہے، اگرچہ حضور کا فرمان قرآن کے خلاف ہو اور اسلام کی مزاج کے خلاف۔ ایمان کا تقاضا سنیں، حضور کی اتباع وہ چیز ہے نا کہ اگر حضور قرآن کے خلاف بھی فیصلہ دے دے تو ماننا واجب ہے، حضور اسلام کے قانون کے خلاف بھی اگر فیصلہ دے دے تو ماننا واجب ہے۔ کیوں؟ قرآن کا فیصلہ اپنی جگہ، اسلام کا مزاج اپنی جگہ، میرے مصطفیٰ صاحب شرع ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ نمونہ دیکھنا ہے، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے 2 مرد کا ہونا ضروری ہے، یا 1 مرد 2 عورت کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، بعض عورتوں کے مسائل میں عورتوں کی گواہیاں الگ معتبر ہے، وہ قانون سے ہٹ کر کے الگ ہے، لیکن عام گواہیوں میں 2 مرد کا ہونا ضروری ہے، 1 مرد 2 عورت کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کا حکم ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ آقا کائنات نے ایک دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کیا ہے، آقا چلے ہیں آگے آگے، وہ گھوڑا لے کر کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ گھوڑا بڑا خوبصورت ہے، لوگوں نے راستے میں سودا کرنا شروع کر دیا۔ حضور نے جو قیمت دی تھی اس سے زیادہ لوگ قیمت لگانے لگے۔ تو شخص کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سودا کرنا ہے تو کر لو، ورنہ مجھے اور لوگ سودا کر رہے ہیں، میں اسے سودا کر لیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بات تو طے ہو چکی ہے، میں نے قیمت کی کہہ دی ہے، گھر چلو مال پہنچا دو، میں تمہیں قیمت ادا کر دوں گا، اب سودے کی کون سی بات کرتے ہو؟ وہ دیہاتی کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی مجھ سے سودا کر چکے ہو تو کوئی گواہ لا کر کے دکھاؤ۔
جبکہ حضور جب سودا فرما رہے ہیں تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا، کوئی گواہی نہیں تھا. جب یہ بات ہو رہی ہے تو سامنے حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے. فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس سے سودا کیا ہے. آقا فرماتے ہیں خزیمہ ابن ثابت تم تو گواہی دے رہے ہو مگر جب میں سودا کر رہا تھا تم موجود تو نہیں تھے، پھر گواہی کیسے دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں موجود نہیں تھا پھر بھی گواہی اس لیے دے رہا ہوں کہ خدا کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا ایک ہے میں نے مان لیا. فرشتے حق ہے میں نے دیکھا نہیں، آپ نے کہا میں نے مان لیا. جنت و دوزخ حق ہے ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان لیا. نزول قرآن حق ہے آپ نے کہا ہم نے مان لیا، ہم نے دیکھا نہیں. یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ سودا کیا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا ہے. آقا فرماتے ہیں سن لو آج کے بعد خزیمہ کی تنہا گواہی دو لوگوں کے برابر ہوگی. کسی بھی معاملے میں خزیمہ اگر تنہا گواہی دے دیں گے تو اس کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جائے گی. اس فیصلے کے خلاف نہ رب نے کوئی حکم نازل فرمایا نہ صحابہ نے اعتراض کیا، اور گویا کہ رب کریم نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں اصول سب کے لیے اپنی جگہ ہے، میرے محبوب کے لیے ہٹ کر کے ہے. میرا محبوب جو کہہ دے گا وہی اصول ہے، وہی قانون ہے. اب اگر سننا ہے ایک بات اور سن لیجئے. دنیا کے ہر مرد کو استطاعت کے ساتھ 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، وہ نہ کرے الگ چیز ہے، استطاعت نہیں تو نہ کرے، مگر 4 اجازت ہے ایک ساتھ کرنے کی. مگر مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ آئی ہے، اور جب سیدہ فاطمہ آ گئی تو کسی نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے چاہتا ہوں علی کی شادی کرا دوں. آقا فرماتے ہیں کہ جب تک فاطمہ علی کے نکاح میں ہے علی کو دوسری نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے، دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اسی صورت میں جائز ہے کہ علی فاطمہ کو طلاق دے دے یا فاطمہ دنیا سے چلی جائے. سنیے سارے مردوں کے لیے 4 نکاح کرنے کی اجازت، یہ قرآن کا اصول، یہ اسلام کا مزاج. مگر سیدنا علی کے لیے میرے مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ فاطمہ کے رہتے ہوئے تمہارے لیے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی اور تمام صحابہ خاموش ہیں اور یہ بتا دیا کہ علی اپنی جگہ ہے، مصطفیٰ کا فیصلہ اپنی جگہ ہے. مصطفیٰ نے کہہ دیا تو نہ علی دوسری شادی کر سکتا ہے نہ صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. چھوٹی سی بات اور بتا دوں. صحابہ رسول آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ روزہ رکھ کر کے میں نے بیوی سے ہم بستری کر لی ہے. آقا فرماتے جاؤ کفارہ ادا کرو، ایک غلام آزاد کر دو. کہا یا رسول اللہ طاقت نہیں ہے. کہا جاؤ پے در پے 60 مسکینوں پے در پے 60 روزے رکھو. کہا یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یہاں 30 روزے میں ایک روزہ توڑ لیا، 60 روزے پے در پے لگاتار کہاں سے رہو. کہا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہا یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں ہے. اسلام نے کفارے کا جو قانون بتایا ہے ختم، بس یہی تک ہے. تھوڑی دیر کے بعد میرے مصطفیٰ کے پاس کھجور کا ایک ٹوکڑا آتا ہے. آقا اسے دیتے ہیں، کہتے لے جاؤ غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ صحابہ رسول فرماتے یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر کوئی غریب ہے ہی نہیں. آقا فرماتے جاؤ کھا لو، اہل و عیال کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. سارا قانون اپنی جگہ. مصطفیٰ کی اتباع یہ ہے کہ مصطفیٰ جو کہہ دے اگرچہ قانون الہی کے خلاف ہو، مجاز اسلام کے خلاف ہو، مان لینا اسے عمل کے لیے ایمان کا تقاضا ہے. فرمایا کہ اے لوگوں سن لو، صرف رب سے محبت کا دعویٰ نہیں چلے گا. اگر رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے مصطفیٰ کی پیروی کرو، تمہارا رب سے محبت کرنا معتبر ہو جائے گا. اب آخری بات جو میں نے شروع میں کہی تھی وہ یہ کہ سورہ آل عمران کے بیشتر حصے میں عقیدہ تثلیث کی اصلاح کی گئی ہے. عیسائیوں کے عقیدے کی اصلاح کی گئی کیونکہ وہ خدا کو خدا مانتے ہیں، حضرت مریم کو خدا کی بیوی مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. یہ عقیدہ غلط. پورے قرآن میں پورے سورہ آل عمران کے بیشتر حصوں میں اس عقیدے کی اصلاح کی گئی کہ یہ عقیدہ تمہارا غلط ہے. ثابت کیا کرنا ہے؟ خدا کی الوہیت اور وحدانیت کو ثابت کرنا ہے، اور عقیدہ تثلیث کو غلط ثابت کرنا ہے کہ مریم خدا کی بیوی نہیں ہے، خدا نہیں ہے، عیسیٰ روح اللہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے نہیں ہے. پوری صورتوں کو پڑھتے چلے جائیے. عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہیں نہ حضرت عیسیٰ کی توہین کی گئی نہ حضرت مریم کی توہین کی گئی، بلکہ عقیدہ الوہیت کو ثابت کیا گیا ہے
تو حضرت مریم کی بھی تعریف کی گئی, حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بھی تعریف کر دی گئی, اور صبح قیامت تک کے لیے قرآن نے یہ مجاز دے دیا کہ اے دنیا والوں سن لو, عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے نہ نبی کی توہین کی جا سکتی ہے نہ اللہ والوں کی توہین کی جا سکتی ہے. اگر کوئی اللہ والوں کی توہین کرے, نبی کی توہین کرے, تو یہ عقیدہ توحید کے بھی خلاف ہے, مجاز قرآنی کے بھی خلاف ہے. اب اس بات کو ماننا ہوگا کہ جو لوگ توحید کا دم بھرتے ہیں, میرے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہتے ہیں, میرے مصطفیٰ کے علم کا انکار کرتے ہیں, میرے مصطفیٰ کے پیٹ پیچھے علم کا ہونے کا انکار کرتے ہیں, میرے مصطفیٰ کے شان میں حقیر الفاظ بولتے ہیں, سن لے ایسے لوگ صبح قیامت تک کے لیے تمہارا یہ عقیدہ ہے توحید نہ رب کے حکم کے مطابق ہے نہ قرآنی مجاز کے مطابق ہے, بلکہ قرآنی مجاز میں عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کی تعریف کی جائے. یہی اصل میں عقیدہ توحید ہے. یہ مجاز سورہ آل عمران میں دیا گیا ہے. اللہ کریم ہم سبھی کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہمیں نیک عمل کرنے اور برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, بہتر عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت و الفت اور ان کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک میں ٹوٹے پھوٹے کیے گئے ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر بچے ہوئے ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وجنبت